أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ آل عمران کی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی امت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنے شریعتیں بھیجی، جتنی امتیں پیدا فرمائی، اللہ کی اس قرآن مقدس کی آیت مبارک سے اور اس سے علاوہ دیگر آیات سے یہ بات واضح ہے کہ سب سے بہتر امت جو ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ. اللہ نے اس امت کو جو شرف بخشا ہے، جو انعامات بخشے ہیں، جن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ کسی اور دیگر امتوں کو نہیں. ان سے سابقہ آیات میں آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ کہ اللہ نے اسلام کی حقانیت اور نصرانیت کا ابطال کیا، پھر اسلام کی حقانیت اور یہودیت کا ابطال کیا، پھر نصرانیوں اور یہودیوں کے جو شبہات تھے، جو اعتراضات تھے، ان کا جواب دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہنہ دی، لیکن وہ بھاگ گئے، مقابلے میں نہ آ سکے. اسلام کی حقانیت جو تھی وہ اپنے اور برائے سب پر واضح ہو گئی. ان آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی عظمت کا بیان کیا، اور ان ساری فضیلتوں کے بعد اب اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہتر امت مجھے لوگوں کی طرف بھیجی. اور اگر اس امت کے شرف پر نظر ڈالیں تو کون سی ایسی نعمت ہے؟ کسی امت کو آپ کی امت سے پہلے ایسا نبی نہیں ملا جو ہمیں ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے نبی گزرے ہیں سب شان والے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سلام نازل فرمائے، لیکن جو شان حضرت محمد رسول اللہ کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کو نہیں ملا. امام انبیاء کا شرف اگر ملا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو ملا کہ 1,24,000 انبیاء مقتدی ہے اور مقتدا اور امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہر زمانے میں جب نبی آئے ان کے بعد اور پیغمبر آئے، لیکن خاتم النبیین کا اعزاز اور شرف جو ہے وہ ہمارے آقا کو ملا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہی یہ بات بھی سمجھنے کے بعد غلط گمراہ فرقے جو ہیں جیسے قادیانی ہیں، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور پہ نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی،
नबूवत तो अल्लाह की रहमत है, नबूवत तो अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा इनाम है। और ये मुसलमान जो है ये नबूवत को खत्म कर रहे हैं, उसका मतलब है कि अल्लाह की रहमत खत्म हो गई। मुसलमानों के अजहान में वो ये धोखा देते हैं। असल बात समझे कि नबूवत खत्म नहीं हुई, माना क्या है कि ला नबी अबादहू वला रसूल अबादहू, कि हमारे आका के बाद कोई नबी कोई नया पैगंबर नहीं आएगा, हुजूर की नबूवत ही क़यामत तक होगी। ये तो नहीं कि नबूवत खत्म हो गई या शरीयत खत्म हो गई या रिसालत खत्म हो गई। हुजूर की नबूवत और रिसालत जो है अब ये क़यामत तक के लिए। आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नई शरीयत नहीं आएगी, कोई नई किताब नहीं आएगी, कोई नई वही की तंजील तशरीकी जो है वो नहीं होगी। इसलिए माना ये होता है नबूवत के खत्म करने का कि आप सबसे आखिरी नबी हैं, और ये शर्फ जो मिला है तो सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह ये बात भी याद रखें कि कोई नबी दूसरे नबी का उम्मती बन के आए तो हुआ है कि एक वक्त में 2 नबी आए, 4 आए, 10 आए, 50 आए, अपने अपने इलाके में वो नबी थे। ये भी हुआ है कि अंबिया आए लेकिन उन्होंने अमल जो है किताब तौरात से किया, लेकिन वो उम्मती बन के आए कि वो अब अपने आप को नबी भी न कहलाए बल्कि अपने आप को उम्मती कहलाए। ये शर्फ भी सिर्फ हमारे आका को मिला है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, लेकिन जब आसमानों से गुजरेंगे क़यामत के कुर्ब में तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे और एक उम्मती बन गया। ये शर्फ भी अगर मिला है तो सिर्फ हमारे आका को मिला और किसी नबी को। ईसा अलैहिस्सलाम यानी अब अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं फरमाएंगे बल्कि वो ताबे होंगे शरीयत मोहम्मद मुस्तफा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए वो नमाज पढ़ी उतरने के बाद जो है वो इमाम महदी के नीचे पढ़ेंगे और ये वादे कर देंगे कि अब मेरा मुक्तदा, अब मेरा इमाम, अब मेरे लिए जो शरीयत है वो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। इसीलिए देख रहे कि वो हुजूर की शरीयत के किसी उसूल में किसी अहकामात में कोई रद्द बदल नहीं फरमाएंगे, वही पांच नमाजें। उसी तरह जिहाद, हरना ईसा अलैहिस्सलाम की अपने जमाने में अपनी शरीयत में अपने दौरे नबूवत और रिसालत में जिहाद नहीं था। वहां तो तालीम भी ये थी कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल पेश कर दें, लेकिन वो उतरने के बाद फौरन जिहाद करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, यहूदियत को खत्म करेंगे, सलीब की शौकत को मिटा डालेंगे और पूरी दुनिया में अमन अदल इंसाफ आ जाएगा और सबसे आखिर में फिर वो दफन रहा होंगे हुजूर के रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये शर्फ भी मिला है तो सिर्फ हमारे आका को मिला और किसी नबी को नहीं। अब इसी तरह से ये भी देख लें कि हुजूर के आने से कबल एक होता है मौजिज़ा, याद रखो, एक है करामत। करामत का क्या माना कि अल्लाह के वली के हाथ पर अल्लाह अपने इरादे से कोई अमल खारे के आदत जाहिर कर दे। क्या माना, एक वली अल्लाह के हाथ पर कोई ऐसा काम जो आमतौर पर नहीं हो सकता लेकिन अल्लाह ने उनके हाथ में जाहिर कर दिया, ये करामत है। और अगर अल्लाह अमर खारे के आदत अपने इरादे से किसी नबी के हाथ से जाहिर फरमा दे तो वो मौजिज़ा कहलाता है। लेकिन ये शान भी हुजूर को मिली है कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी नहीं हुए, उसी साल में पैदा हुए। अल्लाह के काबे पर जब अबरहा ने हाथियों से हमला किया, अल्लाह ने हाथियों को मिलिया पेश कर दिया, तो उलमा ने लिखा ये भी रहा साथ नबुव्वत में था, ये भी एक निशानी थी। उसी साल हुजूर की विलादत की। अल्लाह ने अपने नबी के आने से पहले एक नमूना दिखला दिया आलम को कि अगर हिदायत है तो समझ लो,
کہ میں اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا سکتا ہوں تو میں اپنے نبی سے ساری دنیا کے کفر پہ غلبہ کرا دوں گا، اور آتا میرے نبی کا پرچم جو ہے مشارق الارض و مغارب تک لہرائے گا، اور میرے نبی کا دین جو ہے وہ سب پہ غالب آئے گا۔ تو یہ معجزہ، یہ ارحاسات بھی کسی اور نبی کو نہیں ملے کہ نبی کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں۔ یہ شرف بھی ملا ہے اگر تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور اسی طرح قرآن پڑھیں اور سب کا کتابیں پڑھیں، تورات پڑھیں جس حال میں بھی موجود ہے، انجیل پڑھیں جس حال میں بھی موجود ہے، زبور پڑھیں جس حال میں بھی موجود ہے، آپ کو کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی کہ ہر آنے والا نبی جو ہے حضور پاک کے بارے میں خبر دے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، یعنی سارے اعلان کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں حضرت حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ وجود میں آئے۔ یہ شرف بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ نے اپنی ربوبیت کا، اپنی الوہیت کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا تمام عالم سے عہد لیا، اسی طرح یہ شرف بھی صرف ہمارے آج نبی کو ملا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ تم میرے محمد بدری کا اعلان کرو، اور اگر زمانہ ملے گا تو اتباع کرو۔ یہ شرف بھی اگر ملا ہے تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کو بھی۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نام جو رکھا ہے آسمانوں میں، اور میری سب سے پہلی میری ولادت سے پہلے جو میرا نام آسمانوں میں رکھا گیا ہے، فرمایا یہ نام بھی کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ یعنی حضور کا پہلا نام کیا تھا؟ احمد، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو کسی پیغمبر کو یہ شرف نہیں ملا کہ اسے یہ نام نصیب ہو، تو یہ نام بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت خاصہ پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت زکریا کو جب بشارت دی کہ زکریا ہم تمہیں بیٹا دے رہے ہیں، اور ایسا بیٹا کہ اس سے پہلے وہ نام بھی کسی کا نہیں رکھا گیا، تو یہ شوق بھی صرف حضور کو ملا ہے کہ آپ کا نام ہی احمد آیا، اور آسمانوں میں احمد کہلائے، اور زمینوں میں آنے کے بعد حضور کا نام محمد تجدید ہوا۔ یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا اپنے رب کا وہ بھی ہمارا نبی ہے، اور سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی دنیا میں کائنات میں وہ بھی ہمارا نبی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شرف بھی صرف اگر ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ شرف بھی ہمارے آقا کو ملا کہ ہر نبی کے معجزے ان کے زمانے میں ختم ہو گئے اور گزر گیا، معجزات بھی گزر گئے، لیکن میرے نبی کی نبوت بھی قیامت تک، میرے نبی کا معجزہ اللہ کا قرآن بھی قیامت کہ آج بھی 1400 سال گزر گئے، آج کفر کی طاقت سے کھڑاؤں پہ کمند ڈال رہی ہے، تاروں پہ کمندیں ڈال رہی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکتی۔ یعنی حضور کی نبوت بھی قیامت تک زندہ اور معجزہ بھی قیامت تک زندہ۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو اللہ نے یعنی آپ اگر غور کریں تو فکر کریں کتنی خوش نصیب ہے یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا نبی رحمت للعالمین ملا تو اس امت کو، اور اللہ کا کعبہ ہدی للعالمین ملا تو اس امت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہدی و رحمت للمحسنین ملی تو اس امت کو، اور خاتم النبیین ملا تو اس امت کو، امام الانبیاء والمرسلین ملا تو اس امت کو، اور اول جنت میں داخل ہونے کی خوشی اور سعادت ملی تو اس امت کو۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے اس امت کا کہ کسی امت کو نہیں ملی۔ اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام میں بھی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قیامت میں آپ کو شہید بناؤں گا، آپ تمام انبیاء پہ شہادت دیں گے، آپ تمام انبیاء کی نبوت و رسالت اور ان کی تبلیغ کی گواہی دیں گے، اسی طرح آپ کی امت کو بھی شہادت الناس کا مرتبہ دوں گا، یہ بھی سب پر گواہی اور شہادت دیں گے۔ اللہ نے بتایا کہ فَإِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب سب نبیوں کو بلائیں گے وہ اپنی امتوں کو شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، تو ان سب سے گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور حضور کی امت کو بھی وہی مرتبہ اللہ نے دیا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ قیامت والے دن تم بھی لوگوں پر گواہی دو گے۔ حدیث میں آتا ہے جب لوگ انکار کر دیں گے کہ ہمیں نبی نے دین اپنے پیغمبر نے دین نہیں پہنچایا، اللہ حکم دیں گے کہ گواہ لاؤ، تو وہ گواہ کس کو لائیں گے؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے گواہی دیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تیرے نبی سچے ہیں، تیرے پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے دعوت پہنچائی، تیرا دین پہنچایا، تیری توحید پہنچائی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ امت سے بعد میں پیدا ہوئی، ہمارے زمانے میں موجود بھی نہیں تھی، کیسے گواہی دیتی ہے؟ تو امت محمد مصطفیٰ جواب دیتے کہ یا اللہ ہمیں خبر دی ہے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ نے، اور ہمارا ایمان ہے کہ صادق الامین، اللہ کے نبی سچے بھی ہیں، امانت والے بھی ہیں، دیانت والے بھی ہیں، ان کی زبان مبارک سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی۔ جب ہمارے پیغمبر نے ہمیں خبر دی ہے تو ان کی خبر پر، ان کی تبلیغ پر، ان کے فرمان پر ہم آگے شہادت پیش کر رہے ہیں، تو یہ شرف بھی ملے گا تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو بھی مسجد بنا دیا، میرے اللہ نے میری امت کے لیے پوری دنیا کی زمین کو پاک کر دیا کہ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گی، عبادت کریں، میں قبول کر لوں گا۔ یہ شرف بھی ملا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا احلت لی الغنائم، میری امتوں کے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے میری امت سے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیں جو تھی وہ صدقہ، خیرات، قربان پہاڑوں پہ رکھتے تھے، آگ اتر کے کھا لیتی تھی، یہ علامت تھی کہ ان کی خیرات منظور ہو گئی۔ لیکن اللہ نے میری امت سے پردہ ڈال دیا کہ خیرات کر دو، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے پاس ہے، تاکہ حضور کی امت رسوا نہ ہو جائے، ذلیل نہ ہو جائے، شرمندہ نہ ہو جائے کہ اس کی خیرات اللہ نے قبول نہیں کی ہے۔ تو یہ پردہ جو ملا ہے وہ بھی ہمیں صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور یہ امت کو شرف ملا کہ اللہ نے ہمیں ایک لیلۃ القدر کی ایسی رات عطا فرما دی کہ اگر ہم ایک رات عبادت کریں تو 1000 مہینے کے برابر لکھی جائے۔ یہ شرف بھی ملا تو صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور یہ شرف بھی صرف اس امت کو ملا ہے کہ مسجد الحرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے، ایک عبادت کرے تو 1,00,000 عبادت کا ثواب ملے، ایک نیکی کرے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے۔ یہ شرف بھی ملا ہے تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ سارا شرف جو ملا ہے تو امت محمد رسول اللہ کو ملا۔ اب قرآن کی آیات سے غور کریں، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہتر امت جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی، لوگوں کی طرف نکالی گئی، جس کو عدم سے ہم وجود میں لے آئے، جس کو ہم نے بھیجا ہے، سب سے بہتر امت تم ہو، سب سے بہتر امت خطاب جس کو ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایمان سے کہیں یہ خطاب میرے مدنی کی ساری امت کو ہے، تو خیر امت کون بنے گی؟ امت
لیکن جو سب سے پہلے مخاطب ہے وہ کون ہے؟ جب قرآن اترا تو سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ. تو سب سے بہتر کون بنے گے؟ بات تو سمجھ ہے کہ ہم تو ان کے صدقے میں بن رہے ہیں، ہم تو ہزاروں سال بعد میں آنے والے ہیں. تو جو قرآن جس پر اتر رہا ہے، جو قرآن کے جن کو اللہ خود کہہ رہے کون مخاطب سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو علیحدہ بات ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، آج ہمارے دلوں میں عداوت صحابہ ہے، آج ہمارے دلوں میں صحابہ کے ایمان پہ پیسے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی، اللہ معاف کرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بغض رکھتے تھے، بڑا شدید بغض. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت عثمان تو یہودی ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. یاد رکھو، اب بھی جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ ظاہر داری میں آپ سے چاہے جتنی باتیں کر لیں گے، نہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں. ان کی کتابیں کھول کے پڑھو تو ان کے عقیدے بھی یہی ہے. باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں طاغوت کا ذکر آیا ہے، طاغوت سے مراد ہوتا ہے شیطان. طاغوت کہتے ہیں شیطان کو. انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں پورے قرآن میں طاغوت کا ذکر ہے، اس سے مراد حضور کے صحابہ. اس سے بڑی گالی ہے دنیا میں کوئی دی جا سکتی. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے. ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، جیسے قادیانی کہتے ہیں ہم تو حضور کو خاتم النبیین. ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، حج پڑھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، میں کر کے ہم کھاتے ہیں. عجیب بات ہے کہ مولوی والے پیچھے پڑ گئے. لیکن جب خریدو گے، پوچھو گے کہ مرزا کا کیا نام، بارے میں تمہارا کیا عقیدہ، پھر مرزا بھی نبی ہے تو حضور خاتم النبیین بھی کیسے ہوئے؟ اسی طرح یہ بھی کہیں گے آپ کو کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن کون صحابہ؟ وہ ان کے دماغ میں جو ہے حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت ابی ذر، حضرت سلمان، یہ چار صحابہ. بس صحابہ کو مان لیا نا، وہ چار دل میں ان کی مراد نہ ہوتی ہے، باقی صحابہ نا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اس کو لوگوں نے بڑا سمجھایا، بڑا قائم کرنے کی کوشش کی کہ خدا کے بندے عقل کرو، حضرت عثمان کے بارے میں ایسا لفظ نہ کہو. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا ہے کہ حضور کی جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، حضور نے فرمایا اللہ جانتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو دیتا، ایسی ایسا داماد مجھے نہیں. اتنے شان والا عثمان داماد محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہوئے اس کو نعوذ باللہ ایسا لفظ کہنا کہ بہرحال بات چلتے چلتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی. یہ بھی بھلا آدمی یہ کہتا ہے. تو شاید ایک دن کچھ عرصہ وقت گزارنے کے بعد ایک رات اس کے گھر گئے. ویسے تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں. امام صاحب اس کے گھر میں گئے، اس کو بلایا، وہ آیا، بڑی عزت سے تکریم سے دکھایا. پوچھا کہ امام صاحب آپ میرے گھر میں کیسے آئے؟ ورنہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری لڑکی جوان ہے. یہ ایک لڑکے نے رشتے کے لیے اپنا وکیل بنایا ہے، میں اس کے لیے خطبہ کرنے آیا ہوں، تمہاری لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. اور لڑکا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا خوبصورت ہے، بہت صاحب جائیداد ہے، بہت بڑا باحیا ہے، با ادب ہے. ایسا خوبصورت نوجوان میں نے نہیں دیکھا. اور میں نے سنا ہے کہ تمہاری بچی بھی ماشاءاللہ جوان ہے، تو تم اس کے لیے رشتہ قبول کر لو. انہوں نے کہا امام صاحب تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے،
جب آپ تشریف لے آئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا اچھا ہے، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو شریعت میں ایک بات ہے کہ جب رشتہ کرنا ہو تو ہر بات کھول کے کرو، کوئی بات چھپا ہو نہیں۔ لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن اب سوچیے ایک اس میں کمزوری ہے، بعد میں نہ کہنا کہ امام صاحب نے مجھے نہیں بتایا ہے یہودی ہو مسلمان نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عجیب امام ہو تم، میں تو تمہارا احترام کرتا تھا کہ وہاں کو حنیفہ اتنا بڑا فقہ کا امام ہے اور اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا اللہ نے اسے مرتبہ، اب یہودی کا رشتہ مانگنے میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا کہ اہل کتاب ہے، چلو کچھ صحیح میرا ہمسایہ ہے، اس نے مجھے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں یہودی سے میری لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تیری لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، محمد بدری کی لڑکی کا نکاح یہودی سے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، مجھے توبہ کرا دینا، بہت بڑی ہے۔ ہم نے کہا ورنہ تم سوچو کہ میں یہودی کے لیے رشتہ مانگنے آتا، میں تو تمہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنی لڑکی کے لیے یہودی لڑکا قبول نہیں کرتے ہو، محمد مصطفیٰ نے قبول کر لیا۔ ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توبہ نصیب کر دی۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت سے اگر 1400 سال کے بعد ہم اترا رہے ہیں کہ سب سے بہتر امت کون ہے، امت محمد مصطفیٰ، تو اس قرآن کے سب سے پہلے سننے والے کون ہے؟ صحابہ محمد مصطفیٰ، کہ کنتم خیر امت، اللہ نے جن کو مخاطب کیا بتایا کہ تم یعنی صحابہ خیر امت اخرجت للناس، اور جن کو اللہ خیر کہتا ہو ان کے بارے میں کوئی شر کا عقیدہ رکھے تو مسلمان ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بدلی کے صحابہ خیر ہیں، اور میرا بدلی فرماتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا سب سے خیر جو ہے وہ میرا دور، میرا زمانہ ہے، یعنی حضور کا زمانہ۔ فرمایا اس کے بعد اگر خیر کا کوئی زمانہ ہے تو میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ اب اللہ کا نبی فرمائے کہ صحابہ خیر، اور اللہ خود فرمائے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو جو ان کو خیر نہ سمجھے، جو ان کو غیر سمجھے یا ان میں شر کا عقیدہ رکھے تو سمجھو وہ خود اسلام سے غائب ہے۔ اب سمجھے کہ سبب کیوں ملا؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب مسئلہ سمجھے، علماء نے لکھا یہ تو ہر امت کرتی تھی، ہر شریف آدمی کرتا ہے، اور بھی امتیں جتنی گزری ہیں وہ بھی تو یہی کرتی تھی کہ اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے۔ آج بھی کوئی شریف ہو، آج سے 2000 سال بعد بھی کوئی اچھا آدمی پیدا ہو، سیدھی بات ہے وہ یہی کہے گا کہ اچھی بات کرو اور بری بات نہ کرو۔ لیکن اس امت کے لیے یہ صفت بطور امتیاز جو اللہ نے بیان کی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ علماء نے فرمایا کہ یہ صفت صحابہ ہے، امت محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک عقل سے اچھے کام کا حکم دینا اور برے بات سے روکنا ہے، اور ایک اللہ کے احکام کے مطابق روکنا ہے کہ اللہ جس کو خیر کہہ دے، بہتر کہہ دے، عمل کرو، اللہ جس سے برائی کہہ دے کہ یہ حرام ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ صفت ملی ہے تو صرف امت محمد مصطفیٰ کو ملی۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، پہلی امتیں بھی تبلیغ کرتی تھی، امر بالمعروف بھی کرتی تھی، نہی عن المنکر بھی کرتی تھی، لیکن ان کو جہاد کا حکم نہیں تھا، ان کے زمانے میں جہاد نہیں تھا۔ یہ امت محمد مصطفیٰ کو ملا کہ میرے نبی تیری امت کو حکم ہے اگر علی کو مٹا دے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ امر جو ہے کہ جہاد کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے برائی کو مٹانا،
یہ شرف اگر ملا ہے تو صرف امت محمد، باقی زبانی کلامی تو ساری امتیں کہتی رہی. اور یہ شرف الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ عمل جو ہے کہ جہاد کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے برائی کو مٹانا